السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھتے ہیں کہ تشہد میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے جو مسنون ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کی تھوڑی سی تلفظ کی ادائیگی بھی چیک کر لیتے ہیں، کیا آیا ہم اس کو صحیح پڑھتے ہیں یا کچھ کمی پیشی، اگر صحیح ہے تو الحمدللہ، اگر تھوڑی سی کمی پیشی ہے تو اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے بخاری اور مسلم میں، تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کی صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، کیونکہ اگر تلفظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے، اس کو ہم درود شریف ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور اسی کے پڑھنے کا حکم بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پڑھنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اس کی بھی تلفظ کی ادائیگی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی بخاری میں آیا ہے کہ یہ درود شریف پڑھنا چاہیے اس کے بعد۔ اچھا، جس وقت ہم تشہد میں دعا وہ پڑھ لیتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں درود شریف کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ وہ مختلف دعائیں آئی ہوئی ہیں اور علماء نے کیا کیا فرمایا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 دعا ہے، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی تشہد میں تشہد کی دعا جو ہم نے پڑھی ہے وہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے پھر اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہم نے پڑھنی۔ اچھا، ان دعاؤں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی دعائیں صرف پڑھی جائیں، اس کے علاوہ جو قرآنی اور مسنون دعائیں جو ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتایا گیا ہے، وہ ان میں سے جو آسان ہو، جو ایزی لگے، ان دعاؤں کو اس میں شامل کریں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ اللہم انت الغفور الرحیم، بخاری اور مسلم میں یہ دعا آئی ہے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذابک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ بھی بخاری میں یہ دعا آئی ہے، پڑھنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما آخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ بھی مسلم کی ہے۔ آگے ہم دعا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 5 نمبر پہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اچھا، ابھی ان دعاؤں کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہی دعائیں پڑھنی ہیں، قرآنی اور مسنون جو بھی دعائیں آتی ہیں، جو جیسے سب سے بڑی دعا، جیسے تمام دعاؤں کا سردار بھی جسے کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ایک ہے اس کے بعد اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ 2 دعائیں ایسی ہیں، اگر ساری دعائیں یاد نہ بھی ہوں، ان 2 دعاؤں کو جو یاد کی، ان 2 دعاؤں کو پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ ایک دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح،
اس کو شامل کر لیں، اور اللہم عافنی فی بدنی کو، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کو. یہ تینوں دعائیں اگر ہم رکوع میں پڑھ لیں، اور اگر یہ دعاؤں میں سے کچھ یاد ہے تو ضرور پڑھ لیں، اگر اس میں سے کچھ یاد نہیں تو یہ مختصر اور جامع سی دعائیں ہیں. ان کو رکوع میں پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے میں پڑھیں، اور اس کے بعد تشہد میں تمام پڑھنے کے بعد درود شریف کے بعد یہ دعائیں پڑھیں. دیکھیں دعائیں جو قبول ہوتی ہیں نا وہ نماز کے اندر قبول ہوتی ہیں جس وقت ہم ان کو پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہم پہ ہوتی ہے، اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اور ہمارا ایک کنیکشن ملا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے جہاں پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم وہاں دعا مانگیں تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. جس وقت ہم سلام پھیر لیتے ہیں، نماز مکمل کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حالت سے باہر نکل آئے ہیں. تو جس حالت میں ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس میں دعائیں جو ہے نا زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور یہ مسنون جگہیں ہیں. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگنا، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگنا، اور 2 سجدوں کے درمیان میں جو بتائی ہے دعا، وہ اگر زیادہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد تشہد کے بعد جو درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد جو ہے نا یہ دعائیں پڑھ لینی ہیں. تو دعا کی قبولیت کا یہ وقت جگہ ہے، اور یہاں پہ دعائیں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور ہمیں سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بے شک آپ دعا مانگتے رہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ بیٹھ کے نماز کے اذکار کرتے رہنے کا اتنا فائدہ ہے کہ جب تک انسان کا وضو رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے کسی سے دعا کروانی ہو تو ہم کتنی بھی دور چلے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت جس کی دعا قبول ہوتی ہے تو ہم اس کے پاس جا کے اس سے دعا منگوائیں. تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً بھاگے نہیں، بلکہ نماز پڑھ کے وہاں بیٹھے رہیں اور اذکار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس کے بعد جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، صبح شام کے اذکار ہیں وہ پڑھیں. وہ میں نے پڑھائے ہیں آپ لوگوں کو، میں نے پیچھے بتایا ہے، کچھ ویڈیوز کو دیکھیں آپ، تو اس میں سب کچھ موجود ہے. تو اس کو پڑھتے رہیں تو اس کا سب سے زیادہ بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملیں گی، اور فرشتے اس وقت تک ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے جب تک ہمارا وضو رہے گا. تو یہ بہت بڑا بونس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح سے کام کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.